اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہم آپ کو اسلامک حدیث کا بیان سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیے تو ہم آپ کو آج 10 بیویوں کی کہانی کا پارٹ 2 بتا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کنبے کی رونے والی سوگ نشین اسیر کربلا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا 72 شہیدوں کی سوگوار اور حضرت صغرا رضی اللہ عنہ جو اپنے خاندان سے ایسی جدائی ہوئی کہ پھر نہ ملی، باپ اور بھائیوں کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے ودا ہو گئی۔ حضرت صغرا اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکی۔ باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں تڑپ تڑپ کر قید خانے میں دم توڑ دیا۔ ان کی مصیبت کو نظر میں رکھ کر گرایا وہ جاری رود ہو کر یہ کہانی پڑھے اور قدرت کی مہربانی کی نظر کو غور سے دیکھے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت اس مغرور گھمنڈی عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیز نہیں کھاتے، میرے گھر سے چلی جا۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے۔ بے شک دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی دن گزر گئے تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملیں گی اور میرا بہنوئی مجھے نوکری کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یا ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی طاقت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک و پیاس سے بے تاب تھا۔ گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے۔ کہا، اب مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم میں قوت طاقت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، فوراً سرخ گئے۔ یہ دونوں سوکھے ہوئے گنوں کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ بڑی مشکل
مشکل تمام یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس کی بہن نے پلنگ لگا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا کر سب گھر والوں نے کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھوج کو دے آ۔ نوکر نے برتن پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن بعد دیا ہے، کھا لے۔ بس جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے اور کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے پیاسے رہے، اب تو ہماری جان نکلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے پیاسے سو گئے۔ رات جس طرح گزری صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلے دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں یہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ خبردار ملازم بادشاہ نے خبر دی، حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور عورت آئے ہیں، ایک بہت بری حالت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کر دو کہ مجھ سے مل لے۔ بادشاہ نے نوکر سے ان دونوں کو اندر بلوایا۔ ان کو دیکھ کر پہچان لیا، ان کے لیے الگ سے کمرہ دیا اور کہا کہ تم غسل کرو اور آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 7 قسم کا کھانا ان دونوں کے لیے تیار کراؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر کھانے پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا تھا۔ گرج کی تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا، اور بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہو گیا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سارا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کیا۔ گرج کی دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا، برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا، الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے کو جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ گرج کی یہ دونوں غسل کرنے جانے لگی اور دونوں نے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے، فوراً کھٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت تعجب میں پڑ گئی۔ یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟
تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلد چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل کر دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر خبر کیے بادشاہ کے وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بھی اس سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو ہم پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ بیوی کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، مجھ سے بیان کرو۔ بیوی نے کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا نوکری کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تمہاری باوج بہت پریشان رہتی تھی، تو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بیوی نقاب پوش آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تو 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سا مال و زر لے کر آئے گا۔ جب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا، تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائی اور اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو لڈو بانٹے اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی چیز کھانے والی نہیں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور سب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور گھمنڈ کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ہو۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس پر نیاز دلوائے؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نیاز ان ریت کے لڈو پر دی۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وکلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعجاز سے وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلد گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر ہے۔ اناج وغیرہ جس طرح سے بھرا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے۔ بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے خوش ہوئے۔ ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ویڈیو میں کچھ بولنے اور لکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی تو ہمیں معاف کیجیے، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائے۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھے اور آپ گھمنڈ اور غرور نہ کریں اور غریبوں سے محبت کریں۔ بے شک۔ خدا حافظ۔